بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے دوسرے باب تصدیقات میں خوش آمدید۔ دیکھیں، اس سے پہلے والا جو باب ہم پڑھے ہیں وہ سارے کا سارا تصور سے متعلقہ تھا۔ اس میں ہم نے تصور کہتے کس کو ہیں، مورف کسے کہتے ہیں، قول اشارے کس کو کہتے ہیں، تصور کی کتنی اقسام ہیں، وہ ساری کی ساری ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ہم نے کلی کو پڑھا، اس میں ہم نے جزئی کو پڑھا، اس میں ہم نے اصطلاح ما ہوا کو پڑھا، وہ ساری ہم وضاحت پیچھے کر چکے ہیں۔ یہاں سے اگلا جو باب شروع ہو رہا ہے، اس میں تصور نہیں بلکہ تصدیقات سے بحث کی جائے گی۔ پہلا سبق بہت مختصر ہے، اس میں صرف تصدیق کی تعریف ہے، تصدیق کہتے کس کو ہیں۔ لیکن جب ہم نے پہلے باب میں تصور اور تصدیق سے متعلقہ تفصیل پڑھی تھی، وہاں پر ہم نے والی بات پڑھی تھی کہ تصدیق اس کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کا یقینی حکم لگایا جائے یا پھر اس میں ظن غالب کے ساتھ حکم لگایا جائے۔ اگر یقینی حکم نہیں ہے، ظن غالب حکم نہیں ہے، تو وہ سارے تصورات کے اندر آتے ہیں۔ ہم مزید اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاتے۔ یہاں پر جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ دو معلوم تصدیقات، دو معلوم ہوں یا دو سے زیادہ تصدیقات جو آپ کو معلوم ہیں، اس کے ذریعے سے آپ ایک نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ تو جن تصدیقات کی مدد سے آپ نے معلوم کیا ہے اس کو دلیل اور حجت کہتے ہیں، اور جس کو آپ معلوم کر رہے ہیں اس کو نتیجہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انسان جاندار ہے، اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے ہر جاندار جسم والا ہے۔ یہ دو تصدیقات آپ کو معلوم ہے۔ جب آپ ان دو تصدیقات کو ملائیں گے تو آپ کو ایک نئی تصدیق کا بھی علم ہوگا، اور وہ نئی تصدیق آپ کو یہ علم ہوگا کہ انسان جسم والا ہے۔ یہ وہی مثال ہے جو پہلے پیچھے گزر چکی ہے، لیکن چونکہ آگے ساری کی ساری تفصیل وہ تصدیقات کے اندر چلنی ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اسی مثال کو دوبارہ یہاں پہ دہرا دیتے ہیں۔ تو یہ دو تصدیقات ہیں معلوم تصدیقات، اور یہ ہے نامعلوم جو کہ اب ان دو تصدیقات کی مدد سے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ تو ان دو معلوم تصدیقات کو کہا جاتا ہے دلیل، اور ان کو کہا جاتا ہے حجت، اور یہ جو تصدیق جو آپ کو اب معلوم ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے نتیجہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ دلیل اور حجت کو دلیل اور حجت کیوں کہتے ہیں۔ پہلی بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ دلیل اور حجت ایک چیز کے دو نام ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دلیل الگ چیز ہے اور حجت الگ چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ چیز ایک ہی ہے، البتہ اس کے دو نام الگ الگ ہیں۔ وہ دو نام الگ الگ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ حجت کا مطلب ہوتا ہے غالب آ جانا، زبردست۔ تو یہ دیکھیں، چونکہ جو دو معلوم تصدیقات ہوتی ہیں، ان دو معلوم تصدیقات کی مدد سے آپ کو زبردستی ایک نامعلوم تصدیق کا معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حجت کہا جاتا ہے۔ اور دلیل اس کو کیوں کہتے ہیں؟ دلیل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ دلیل کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ تو چونکہ یہ دونوں تصدیقات جو معلوم ہیں یہ رہنمائی کرتی ہیں ایک نامعلوم تصدیق کی طرف، تو چونکہ وہ رہنمائی کرنے والی ہیں اس لیے اس کو دلیل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، ان دونوں کو آپ ملائیں گے تو پھر آپ کو یہ نتیجہ حاصل ہوگا۔ تو یہ پہلا سبق کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ اب اس کے بعد عبارت کو حل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اصل سبق ہے وہ انشاءاللہ سبق نمبر 2 سے شروع ہوگا۔ حضرت نے بھی یہی بات بالکل ذکر کی ہے، دو یا تصدیق جانی ہوئی کو ترتیب دے کر جب کوئی نہ جانی ہوئی بات معلوم کریں۔ دو تصدیق کو یا دو سے زیادہ تصدیق جانی ہوئی، مطلب وہ تصدیقات جو آپ کو معلوم ہے ان کو ترتیب دے کر جب کوئی نہ جانی ہوئی بات معلوم کریں تو ان جانی ہوئی تصدیق کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ یعنی وہ تصدیق جو آپ کو معلوم ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، اس کو دلیل اور حجت کہتے ہیں۔ جیسے مثلا تم کو اس بات کا علم ہے کہ انسان ایک جاندار شے ہے، یہ تو ہوگی پہلی تصدیق۔ دوسری، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہر جاندار شے جسم والی ہے، یہ ہوگی دوسری تصدیق۔ تو تم ان دونوں کے جاننے سے تم یہ والی بات جان گے کہ انسان جسم والا ہے، کیونکہ جب یہ دو چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی ہیں تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان جسم والا ہے۔ تو جو پہلی اوپر والی دو تصدیقیں ہیں ان کو دلیل کہتے ہیں، ان کو حجت کہتے ہیں، اور جس تصدیق کا آپ کو بعد میں معلوم ہوا ہے اس کو نتیجہ کہا جاتا ہے۔